السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر کے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر کے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اکثریت نے کہا کہ احتجاج کی کال واپس لی جائے۔ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے تناظر میں وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ سرکاری ڈاکٹرز کے ذاتی معالج بھی بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کے طبی معائنے کے لیے ذاتی معالج کی شرط رکھی تھی۔ تحریک انصاف نے ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنہ کرانے کی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ آج کرے گی۔ حکومت کی یقین دہانی پر پی ٹی آئی آج احتجاج نہیں کر رہی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹر سے مخاطب ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی صحت ہم سب کے لیے ایک اولین ترجیح ہے۔ 3 اکتوبر کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہ کسی وکیل، نہ فیملی ممبر اور نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی صحت کے بارے میں ہمیں بہت بڑا تشویش تھا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے احتجاج 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ ایک کال دیا تھا۔ اس کے پیش نظر ہم نے ایک درخواست بھی گزاری تھی انٹیریئر منسٹر کو۔ اس میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا ڈاکٹر کو یا فیملی ممبر کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس خدشے کو ختم کیا جائے اور ہمارے ورکر اور سپورٹر میں جو تشویش پائی جاتی ہے ان کا اطمینان ہو سکے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سی او کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کی کال کو مؤخر کریں۔ ہماری فرینڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں، چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریئر منسٹر نے ایک ایشورنس دی ہے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے۔ اس ایشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا۔ اس سفر کو ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولیٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کی احتجاج کو مؤخر کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری۔ وفاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کر دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجرز کے 2 ونگز تعینات ہوں گے۔ پاکستان رینجرز کے دستے امن و امان کے قیام میں سول حکومت کی معاونت کریں گے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر رینجرز تعینات کر دی۔ راولپنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجرز کے 2 ونگز تعینات ہوں گے۔ راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز تعینات کرنے کی منظوری وفاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر تعینات کر دی۔ آگے بڑھیں اور بات کریں گے ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے۔ ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری پاک چین دوستی میں نئے باب کا اضافہ۔ چین کے وزیر اعظم کا 11 سال بعد پاکستان کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں چین کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ چین کے وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تعارف کرایا اور وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور چین کے وزراء اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مہمان وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔
پاک چین دوستی میں ایک نئے باب کا اضافہ، 11 سال بعد چینی وزیراعظم لی چیانگ پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر چینی وزیراعظم کا پرتپاک اور تاریخی استقبال، چینی وزیراعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کو گلے لگا لیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں چینی وزیراعظم لی چیانگ کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے چین کے وزیراعظم کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر، پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئی۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا اظہار، چین کے وزیر اعظم نے اپنے وفد کے ارکان کا وزیر اعظم شہباز شریف سے تعارف کرایا اور وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیر اعظم کا دورہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مستحکم اور وسعت دے گا۔ سی پیک پر پیش رفت کے ساتھ باہمی تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کی آزمودہ شراکت داری علاقائی استحکام اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا پاکستانی عوام کی دوستی اور مہمان نوازی نے متاثر کیا۔ پاک چین تعلقات دو طرفہ ریاستی تعلقات کی ایک عمدہ مثال بن گئے۔ چین جدت کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے، پاکستان کو چینی عوام بہت پسند کرتی ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیر اعظم نے گوادر ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے سربراہان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، نیو گوادر ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب کے انعقاد، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں سمجھوتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ دونوں ممالک کے درمیان سی پیک ورکنگ گروپ، اسمارٹ کلاسز روم، گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ، انسانی وسائل کی ترقی کے سمجھوتے طے پا گئے۔ آبی وسائل، غذائی تحفظ، مشترکہ لیبارٹریز کا قیام، ٹیلی ویژن پروگرامز کی مشترکہ پروڈکشن کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ کرنسی کے تبادلے اور سلامتی کے شعبے میں MOU سائن کیے گئے اور وزراء اور سیکرٹریز نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ مہمان خصوصی چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل کو اہم سنگ میل قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا گوادر دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا عکاس ہے، چین پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ پاکستان اور چین نے صنعت، زراعت اور تجارت کے شعبے میں متعدد مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ دو طرفہ معاہدے دونوں ملکوں کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمایاں کردار ادا کیا۔ International Gwadar Airport, this will not only transform Gwadar's economy particularly, but Pakistan's economy generally. To support Pakistan's economic development agenda and to promote the backward areas of Pakistan, and that is what friendship is all about. Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce. چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے کہا ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان اور چین کی افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے قریب ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ گوادر علاقائی ترقی کا محور ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا بھی عکاس ہے۔ چینی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے چین اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ کی پاکستانی عسکری حکام سے اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز شامل تھے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
ملاقات میں چین اور پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی زیر بحث آئے۔ چین کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا اور اس جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر۔ اسلام آباد شنگھائی کانفرنس کے میزبانی کے لیے تیار۔ 2 روزہ سربراہی اجلاس کا آغاز آج سے ہوگا۔ معزز مہمانوں کی وفاقی دارالحکومت آمد جاری۔ چین، بھارت، ایران، روس اور قازقستان سمیت 5 ملکوں کے وفود پاکستان پہنچ گئے۔ بیلاروس کے وزیر اعظم، بھارتی وزیر خارجہ بھی پہنچیں گے۔ ایران کے نائب صدر، قازقستان کے وزیر اعظم، روسی، تاجک اور کرغزستان کے وزرائے اعظم بھی سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ازبکستان کے وزیر اعظم، سیکرٹری جنرل SCO اور DE ارسلان مرزائیف بھی مہمانوں میں شامل۔ منگولیا کے وزیر اعظم، ترکمانستان کے نائب چیئرمین برائے کابینہ وزراء بھی پاکستان آئیں گے۔ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے آئے مہمانوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے۔ 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اسلام آباد پہنچنے والے وفود کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ 16 اکتوبر کو تمام غیر ملکی سربراہان اور وفود جناح کنونشن سینٹر پہنچیں گے۔ جناح کنونشن سینٹر آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ مہمانوں کی آمد، استقبال اور گروپ فوٹوز کے بعد کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف SCO کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے۔ SCO کانفرنس سے غیر ملکی وفود کے سربراہان بھی خطاب کریں گے۔ غیر ملکی لیڈرز کے خطاب کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور SCO کے سیکرٹری جنرل کانفرنس کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا پاکستان میں پہلا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں 8 ممالک کی اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس رواں مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ میزبان ملک کے طور پر پاکستان علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ SCO اجلاس میں چین، روس، بھارت، پاکستان، قازقستان، تاجکستان، کرغزستان اور ازبکستان کے علاوہ ایران اور بیلاروس کے رہنما شریک ہوں گے۔ 2001 میں بننے والی تنظیم کو شروع میں شنگھائی 5 کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تب یہ تنظیم صرف 5 ممالک روس، چین، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان پر مشتمل تھی۔ پچھلے 23 برس میں اس تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اس تنظیم کے بنیادی مقاصد میں سیاست، تجارت، معیشت اور سائنس کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے اور ثقافتی تبادلوں کو ترجیح دینا بھی شامل ہے۔ یہ تنظیم علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کی کوششوں کو تقویت دیتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان انفراسٹرکچر اور مضبوط معاشی روابط پر توجہ دے گا۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی جیسے سیکیورٹی چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا جائے گا۔ باہمی اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے رکن ممالک میں معاشی ترقی کی رفتار بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پائیدار ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ رکن ممالک موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے، قابل تجدید توانائی کو فروغ دینے اور ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر مذاکرات کریں گے۔ یہ سربراہی اجلاس پاکستان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو مضبوط کر سکتا ہے اور علاقائی تعاون میں اپنی قیادت کا کردار نمایاں کر سکتا ہے۔ 2024 میں پاکستان میں ہونے والا SCO سربراہی اجلاس ایک اہم موقع ہے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے اور عالمی مسائل کے حل کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اہداف میں اہم کردار پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران ملپور سے کشمیر چوک اور ڈھوکڑی سرینا ہوٹل تک آنے جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک اور سرینا سے ملپور تک ہر قسم کی ٹریفک بند ہوگی۔ اس طرح پارا سری نگر ہائی وے سے سرینا تک جانے والی ٹریفک بند ہوگی۔ شہری متبادل راستوں کے طور پر مری بہرا کہو سے راولپنڈی جانے والے کورنگ روڈ سے بائیں بنی گالا، پارک روڈ، راول ڈیم چوک اور فیض آباد استعمال کریں گے۔ فیض آباد سے بہرا کہو اور مری جانے والے پارک روڈ اور بنی گالا، کورنگ روڈ استعمال کریں گے، جبکہ سری نگر ہائی وے سے مری بہرا کہو جانے والے چاند تارا چوک، پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، اسپورٹس کمپلیکس سے مری روڈ، پارک روڈ اور بنی گالا، کورنگ روڈ استعمال کیا جائے گا۔ ہیوی ٹریفک پشاور
پشاور سے لاہور جانے کے لیے ٹیکسلا موٹر وے اور ترنول پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کرے گی. لاہور جی ٹی روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی جانے والی ہیوی ٹریفک چک ویلی روڈ سے چکرا موٹر وے استعمال کرے گی. F5 G5 اور G6 مارگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والی ٹریفک فیصل ایوینیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک ایوینیو کی طرف موڑ دی جائے گی, جبکہ بارہ کہو سے راولپنڈی جانے والے 9 کورنگ روڈ بنی گالا لہترار روڈ استعمال کریں گے. اسی طرح 0 پوائنٹ فیصل ایوینیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے آنے جانے کے لیے ٹریفک بند ہوگی. راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والی ٹریفک صدر اور مری روڈ سے شہری متبادل طور پر ایکسپریس وے کے لیے سروس روڈ استعمال کریں گے. کرنل شیر خان روڈ سے فیض آباد آنے والے 9 ایوینیو سگنل سے اسٹیڈیم روڈ استعمال کریں گے. 14, 15 اور 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند ہوگا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور مریم نواز سے بھارتی صحافی برکھا دت کی ملاقات ہوئی ہے. نواز شریف نے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے حامی رہے ہیں. انہیں پاک بھارت تعلقات کی بحالی کا ایک موقع نظر آ رہا ہے. انٹرویو کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ اچھا ہوتا اگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی پاکستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرتے. نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ انہیں امید ہے وہ اور نریندر مودی بہت جلد ساتھ بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کریں گے. بھارتی صحافی کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ بھارت اور پاکستان میں دلچسپی سے دیکھا جائے گا. بے نظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا وہ میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کریں گی. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم میثاق جمہوریت میں کیے گئے وعدوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے. مجھے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دینے والے خود پیچھے ہٹ جائیں. عوام سے مل کر عدالتی اصلاحات کا مطالبہ کروں گا. آئینی ترمیم کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کروں گا. کوشش ہے اتفاق رائے سے آئینی ترمیم منظور کروائیں. ہم صرف برابری مانگ رہے ہیں. چاہتے ہیں چاروں صوبوں کے منصف بیٹھیں اور آئینی سوالات کا جواب دیں. جس کا ذمہ داری ہے کہ آئین کا تحفظ کرے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وہ وعدے پہ مبنی ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے. اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن کا جھنڈا لہرایا جائے گا. اپنے صوبے کا خیال ہم نے خود کرنا ہے. آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کرے گا. سیاسی اختلاف بھلا کر 1 پوائنٹ ایجنڈا چاہتے ہیں. تمام اختلافات چھوڑ کر اسمبلی گیا تھا. ہمارا موقف صاف ہے. آئین پاکستان کے دائرے میں رہ کر تمام مطالبات مانے جائیں گے. ہم صوبے کی ترقی کے لیے, امن کے لیے سب مل کر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کریں گے. اس پاکستان میں رہنا ہے. اگر ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے ہم نے آئین کے مطابق بات کرنی ہے. ہم جائیں گے اپنے صوبے کی بات کریں گے. ان کو بھی ہم نے سمجھا. ہاں, ان کے اگر 15 پوائنٹ ہیں ان میں سے 10 آئینی ہے, 5 آئینی نہیں ہے, تو ان کے ساتھ ہم ڈیبیٹ کر کے کو سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس دائرے میں رہ کر آپ کے لیے جدوجہد کریں. دیکھیں, اگر آج ہمیں اپنے پانی کے, گیس کے, تیل کے, اگر ہمیں جو ہے تمباکو کے سب حقوق مل جائے تو انشاءاللہ سب کچھ. ایک صوبے کی حکومت بار بار وفاق پر حملے کر رہی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا پی ٹی آئی کے احتجاج میں ملکی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. احتجاج میں صوبائی حکومت کے وسائل کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. پورے کے پورے شہر محاصرے میں آ جائیں گے. کیا احتجاج اس بات کا بھی حق دیتا ہے؟ کیا احتجاج یہ شکل بھی دیتا ہے کہ ایک صوبے کی حکومت دارالخلافے پر تواتر کے ساتھ جیسے سومناتھ کے مندر پر حملے کیے جاتے ہیں اور وہ کو محمود غزنوی ہیں اور بن کر آتے ہیں کہ انہوں نے مجوزہ آئینی ترامیم اور خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخاب نہ کروانے کے خلاف دائر درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 3 رکنی اور لارجر بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا. لارجر بینچ میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم, جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد شامل ہیں. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کرانے کے لیے دائر درخواست پر بھی لارجر بینچ سماعت کرے گا. مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف بشرا گوہر اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر نگرانی سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ٹیک ویلی گوگل کے درمیان یادداشت نامہ پر دستخط مفاہمتی یادداشت نامہ کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا مفاہمتی یادداشت نامہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا
کہ آج سندھ میں تعلیمی تبدیلی کے سفر کا اہم دن ہے۔ سندھ حکومت کا گوگل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت نامہ پر دستخط کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے، جس سے صوبے بھر کی یونیورسٹیوں اور طلباء کی ترقی کے لیے ہماری شراکت داری کے عزم کو تقویت ملے گی۔ گوگل ورک سپیس کے ذریعے اساتذہ کے تدریسی طریقہ کار میں اضافہ ہوگا۔ اس سے حوصلہ افزائی اور سیکھنے کے جدید ماحول کو فروغ دینے کے ٹولز میں اضافہ ہوگا۔ طلباء اور فیکلٹی کے درمیان ہموار تعاون اور مواصلات کی سہولت فراہم کرنا ہمارا مقصد۔ جدید ترین تعلیمی وسائل تک رسائی فراہم کرنا، یونیورسٹیوں میں اختراعی عمل اور انٹرپرینورشپ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سے ہمارے طلباء و طالبات کے لیے گوگل اسکالرشپس اور کیئر سرٹیفکیشن کے دروازے کھل جائیں گے، جہاں انہیں مہارت کے ساتھ ڈیجیٹل معیشت کے لیے تیار کیا جائے گا۔ پاکستان انویسٹر فورم کے اعزاز میں منڈی بہاؤالدین کی معروف کاروباری شخصیت فدا حسین کھوکھر کی جانب سے پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام اراکین نے چوہدری شفقت محمود دھول کو 2 سال کے لیے بلا مقابلہ، صدر سردار وقاص عنایت کو جنرل سیکرٹری اور چوہدری اظہر وڑائچ کو اعزازی چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ صدر بزنس فورم چوہدری شفقت محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیار غیر میں پاکستانی تاجروں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے آپس میں مل بیٹھنے سے ہم اپنے کاروبار میں ایک دوسرے کی معاونت کر کے اپنے لوگوں کو کاروبار اور سعودی کاروباری قوانین کے حوالے سے رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ پاکستانی تاجروں کا سعودی عرب کی ترقی میں اہم کردار ہے۔ سابق وفاقی وزیر چوہدری شہباز احمد نے کہا کہ پاکستانی تاجروں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا، آپس کا اتحاد و اتفاق دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ پاکستانی تاجروں کا نہ صرف سعودی عرب کی ترقی بلکہ پاکستانی معیشت میں بھی اہم کردار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔